ندامت کے موتی کے دانے بہت ہے، تیرے بخشنے کے بہانے بہت ہے۔ حسابات وہ لے جسے کچھ کمی ہو، مولا حسابات وہ لے جسے کچھ کمی ہو، تیری رحمتوں کے خزانے بہت ہے۔ محترم سامعین، حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جہنم کے اندر سے آخری جہنمی نکالے جائیں گے تو ان جہنمیوں کا چہرہ جہنم کی جانب ہوگا، جس کی وجہ سے جہنم کے اندر سے جب ہوا چلے گی تو وہ ہوا ان جہنمیوں کے چہرے کو جھلسا دے گی، ان جہنمیوں کے چہرے کو جلا دے گی۔ وہ جہنمی لوگ چیخ و پکار کریں گے، اللہ سے درخواست کریں گے، اللہ سے مطالبہ کریں گے کہ میرے مولا آپ ہمارے چہرے کو جہنم کی جانب سے ہٹا کر کے کسی اور جانب کر دیجئے۔ اس پر اللہ پاک ان جہنمیوں سے فرمائیں گے کہ اے لوگو، اگر میں تمہارا چہرہ جہنم کی جانب سے ہٹا کر کے کسی اور جانب کر دوں تو اس کے بعد تم پھر کسی چیز کا مطالبہ تو نہیں کرو گے، کسی چیز کی فرمائش تو نہیں کرو گے۔ وہ جہنمی کہیں گے کہ مولا اب اس کے بعد میں کسی طرح کا کوئی مطالبہ نہیں کروں گا، کسی طرح کی کوئی فرمائش نہیں کروں گا۔ چنانچہ اللہ پاک ان جہنمیوں کا چہرہ جہنم کی جانب سے ہٹا کر کے جنت کی جانب کر دیں گے۔ اب ان جہنمیوں کی نظر جب جہنت کے مکانات پر پڑے گی، جب جنت کے باغات پر پڑے گی، جب جنت کے محلات پر پڑے گی تو وہ جہنمی لوگ کچھ دیر چپ رہنے کے بعد، کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے مناجات کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے چیخ و پکار کریں گے کہ مولا آپ نے ہمیں جہنم سے نکال دیا، ہمارا چہرہ جہنم کی جانب سے ہٹا کر کے جنت کی طرف کر دیا، مولا آپ ہمارے اوپر تھوڑی سی مہربانی کر دیجئے، تھوڑی سی نظر کرم کر دیجئے، مولا آپ ہمیں جنت میں نہیں بلکہ جنت کے گیٹ تک پہنچا دیجئے، مولا آپ ہمیں جنت کے دروازے تک پہنچا دیجئے۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے آدم کی اولاد، تم بڑے عہد کو توڑنے والے ہو، تم بہت عہد شکنی کرنے والے ہو، ابھی تم نے کہا تھا کہ اگر میں تیرا چہرہ جہنم کی جانب سے ہٹا دوں اس کے بعد کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرو گے، پھر تم نے مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ خیر اللہ پاک چونکہ غفور الرحیم ہے، اللہ پاک بڑا کریم ہے، اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ بندوں سے محبت کرنے والا ہے، اللہ پاک ان جہنمیوں کی خواہش کو پوری کریں گے اور ان جہنمیوں کو وہاں سے اٹھا کر کے جنت کے دروازے تک پہنچا دیں گے، اور اللہ پاک ان سے فرمائیں گے کہ دیکھ اب اس کے بعد تو کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرنا، کسی چیز کی درخواست نہیں کرنا۔ وہ جہنمی کہیں گے کہ مولا بس میری ساری خواہش پوری ہو گئی، اب میں آپ سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گا، کسی چیز کی درخواست نہیں کروں گا۔ چنانچہ کچھ دیر تک وہ جہنمی جنت کے گیٹ تک رہیں گے، جنت کے دروازے پر رہیں گے۔ جب ان کی نظر جنت کے اندر پڑے گی، جنت کے اندر جو باغات ہے، جنت کی جو نعمتیں ہیں، جنت کے جو بہار ہے، جنت کی جو حوریں ہیں، جنت کے جو زینت ہے، وہاں پر جب ان کی نظر پڑے گی یہ جہنمی لوگ کچھ دیر چپ رہنے کے بعد پھر وہی چیخ و پکار شروع کریں گے، پھر اللہ سے مناجات کریں گے، اللہ کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے کہ مولا آپ ہمیں جنت ہی کے اندر داخل کر دیجئے، مولا جب آپ نے ہمیں جہنم سے نکال دیا، جہنم کی جانب سے چہرے کو ہٹا دیا، جنت کے دروازے پر لا کر کے بیٹھا دیا، مولا آپ ہمیں جنت ہی میں داخل کر دیجئے۔ اللہ پاک فرمائیں گے وَيْحَكَ يَا ابْنَ آدم، وَيْحَكَ يَا ابْنَ آدم، کہ تیرا ناس ہو آدم کی اولاد، تم نے کہا تھا کہ اب میں کسی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گا، کسی چیز کی فرمائش نہیں کروں گا۔ چنانچہ اللہ پاک ان جہنمیوں کی ان بات پر مسکرائیں گے اور ہنسیں گے، اور اللہ پاک فرشتوں سے فرمائیں گے کہ میرے فرشتوں جاؤ ان لوگوں کو بھی جنت میں داخل کر دو۔ واقعتاً اللہ پاک بڑے کریم ہے، اللہ پاک بڑے رحیم ہے، وہ اللہ جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو جو اللہ اتنا کریم ہو، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب بھی اللہ سے محبت کرنے والا بنیں، اللہ کے احکام پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے والا بنیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، اور جتنے احباب ہماری بات کو سنیں گے اللہ پاک سبھوں کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔